مجھے شادی نہیں کرنی، اور خاص طور پر اس جاہل گاؤں کے لڑکے سے تو ہرگز نہیں۔ مہین کی آواز گھر کے در و دیوار کو چیرتی ہوئی نکلی۔ کمرے میں موجود سب چپ تھے، صرف تایا ابو کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور چچا جان نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ مہین بیٹا، یہ تمہاری منگنی تمہارے بچپن میں ہی طے ہوئی تھی۔ ریحان تمہارا کزن ہے، شریف ہے، پڑھی لکھی اچھی سوچ رکھتا ہے، ماں نے نرمی سے سمجھایا۔ مہین کا کہکا کمرے میں گونجا۔ وہ گاؤں کا سیدھا سادہ لڑکا جس کو انگلش بولنی تک نہیں آتی، جو کسی دعوت میں خاموش بیٹھا رہتا ہے، وہ میرا شوہر؟ اس نے زہریلی نظر ریحان پر ڈالی، جو خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ وہ بس غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خود بھی تو گاؤں میں رہنے والی لڑکی تھی، تو کیا وہ بھی اس سے جاہل کہتا؟ ریحان کی آنکھوں میں دکھ اور انا کی جلن صاف نظر آ رہی تھی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، صرف دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ اب وہ ریحان نہیں جو کبھی محبت کرتا تھا، اب وہ بدلہ لے گا۔ تم جاہل انسان، تمہیں سمجھ نہیں آتی، کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے دوستوں سے دور رہا کرو۔ وہ غصے سے کہتی بنا لحاظ کے ریحان کے پاس اتاق میں داخل ہوئی۔ بولی۔ اتاق میں موجود ریحان کے دوستوں اور دوسرے لوگوں کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی تھی اور ان کے سر جھکے۔ ریحان کا گھر کا محافظ ہونے کے ساتھ ساتھ گاؤں کا سردار بھی تھا۔ گاؤں کی کسی بھی فرد میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ریحان کے گھر کی عورتوں پر کیا گاؤں کی کسی لڑکی پر بھی نظر ڈالے۔ ریحان کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے۔ آپ لوگوں سے تھوڑی دیر میں ملاقات ہوتی ہے، ریحان کہتا اٹھا تھا۔ وہ سب لوگ اٹھنے لگے تو مہین چیخی، انہیں باہر کیوں بھیج رہے ہیں؟ انہیں بھی تو بتاؤ نا کہ کتنے بڑے جاہل ہو تم، جسے لڑنے کے سوا کچھ بھی نہیں آتا۔ مہین تو شاید آج ریحان کے سر جھکانے کی سوچ رکھ کر وہاں آئی تھی۔ وہاں کھڑا ہر فرد رک کر مہین کی طرف دیکھنے لگا۔ ریحان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی اور ایک قہر آلود نظر سب پر ڈالی۔ وہ سب لوگ سر جھکاتے وہاں سے نکل گئے۔ مہین، ہم گھر جا کر بات کریں گے، بھائی ڈرائیور ہے، گھر جاؤ، وہ اپنا غصہ ضبط کرتا بولا۔ اتاق میں جھانکتے ہر فرد نے حیرت سے ریحان کو دیکھا۔ یہ وہی سردار ہے جو اپنے سامنے کسی کو اونچی آواز میں بات تک کرنے نہیں دیتا؟ وہی جو آج ایک لڑکی کے سامنے محبت اور نرمی سے بات کر رہا تھا، جبکہ مقابل کھڑی لڑکی نے بھری محفل میں اسے رسوا کر دیا؟ مجھے یہی بات کرنی ہے، کیوں مارا آپ نے میرے دوست کو؟ وہ غصے سے ریحان کا ہاتھ جھڑکتی غصے سے چیخی۔ لڑکے اور لڑکیاں کبھی دوست نہیں ہوتے، اس نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا۔ ریحان نے ضبط کرتے کہ ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ رہ گئی نا وہی جاہلانہ سوچ، بوڑھے ہو گئے ہو نا، دنیا کو سمجھانا تعلیم حاصل کی۔ وہ میرے دوست ہے اور شہر میں سب عام ہے، اور شہر میں ہی عام ہوتا ہوگا مہین، لیکن ہمیں ہماری عزت کی حفاظت کرنی خوب آتی ہے۔ شہر میں ہی عام ہوتا ہوگا مہین، لیکن ہماری عزت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے ہمیں۔ وہ مہین کی بات کاٹ کر بولا۔ ویسے تم پر نا اس گاؤں کا سردار بنے رہنا ہی جچتا ہے، جو اپنے فیصلے جاہل لوگوں پر تھوپ دے۔ وہ غصے سے کہہ کر پلٹی تھی اور مردوں کے ہجوم کو چیرتی حویلی کی طرف روانہ ہو گئی تھی، جبکہ اتاق کے باہر کھڑے فرد شیما گوئی کرنے لگے تھے۔ ریحان نے اشارہ کیا تو اس کا ایک خاص آدمی اس کے پاس آیا۔ ریحان نے اسے سب لوگوں کو بھیجنے کا کہا تو وہ سب لوگوں کو جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ آج تو مہین کی حد ہو گئی تھی، وہ ہر بار ایسا ہی کرتی تھی، بڑی محفل میں ریحان کو رسوا کر دیتی، ذلیل کر دیتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ خاموش رہتا تھا۔ لیکن آج گاؤں کے لوگوں کے سامنے اپنی بے عزتی ہوتے دیکھ ریحان کے دل میں موجود مہین کی محبت کہیں دور جا کر سو گئی تھی۔ عارف شاہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، فاروق بڑا بیٹا اور صادق چھوٹا بیٹا۔ ان دونوں میں سے چھوٹی زاہدہ پروین، جو اپنی شادی کے بعد ملک سے باہر چلی گئی تھی، ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے فاروق شاہ اور ان کی بیوی سائمہ شاہ، جن کا 1 بیٹا ریحان۔ عارف شاہ کے چھوٹے بیٹے صادق شاہ، جن کی بیوی زمر شاہ تھی، اور ان کو اللہ پاک نے ایک ہی رحمت سے نوازا تھا، اور وہ تھی مہین شاہ۔ بچپن سے ہی وہ سب کی لاڈلی رہی تھی، ہر کسی نے اسے ضرورت سے زیادہ اہمیت دی تھی۔ اکلوتی اور چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ لاڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ کافی بد مزاج بھی ہو گئی تھی۔ مہین کو پڑھنے کا حد درجہ شوق تھا، جس کی وجہ سے صادق شاہ نے اسے شہر میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ ہاسٹل میں رہا کرتی تھی۔ اب جب اس کی پڑھائی مکمل ہونے والی تھی تو صادق شاہ اسے واپس لے آئے تھے، لیکن مہین شہر کے ماحول کی عادی ہو گئی۔ ریحان کے کم پڑھے لکھے ہونے پر وہ ہمیشہ ہی ٹونٹ کیا کرتی تھی، اور جب گاؤں آتی وہ ریحان کو رسوا کر کے ہی جاتی تھی۔ ریحان بچپن سے ہی اس سے محبت کا دعوے دار تھا، لیکن مہین کی حرکتیں اسے دن بدن خود سے دور کر رہی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرنے کا سوچ کر حویلی جانے کے لیے نکلا تھا۔ دوپہر سے شام ہونے کو تھی، لیکن مہین کو غصہ ہی ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ آج یونی میں جب ریحان مہین کو چھوڑنے گیا
تو مہین کے ایک دوست نے مہین کو پکارنے کی بجائے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ریحان کو یہ بالکل برداشت نہ ہوا اور اس نے مہین کی سنے بغیر اس لڑکے کو پیٹ دیا۔ گوار جاہل کہیں کے، وہ غصے سے چبا چبا کر بولی تھی اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ گھر میں مہین کی خالص زاد اور پھپھو زاد آئے ہوئے تھے۔ حویلی میں کافی رونق لگی تھی۔ سب لوگ عارف شاہ کے کمرے میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اب سب اکٹھے ہو ہی گئے ہیں تو کیوں نہ مہین اور ریحان کی شادی کا اعلان کر دیا جائے۔ عارف شاہ نے کہا تو سب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے بابا، ہماری بیٹی ماشاءاللہ سے اب ویسے بھی بڑی ہو گئی ہے، زاہدہ پروین نے کہا تو مہین فریش ہو کر اپنے دادا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی ریحان تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا۔ اسے بھی معلوم ہوا تھا کہ گھر میں مہمان آئے ہیں، اس لیے وہ سیدھا عارف شاہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دوپہر میں ہی عارف شاہ سے بات کرنے کی سوچ رکھ کر اتاق سے نکلا تھا، لیکن کچھ کام کی وجہ سے وہ گھر آ نہ سکا۔ اچھا ہوا تم دونوں بھی یہیں آ گئے، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ عارف شاہ کے کہنے پر سب لوگوں نے چہک کر انہیں دیکھا۔ ہم بڑے چاہتے ہیں کہ اب ریحان تمہاری اور مہین کی شادی کر دی جائے۔ عارف شاہ کا کہنا تھا کہ مہین کو اپنی سماعتوں پہ دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب لوگوں نے مہین کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ناگواری پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے شادی نہیں کرنی، اور خاص طور پر اس جاہل گاؤں کے لڑکے سے تو ہرگز نہیں۔ مہین کی آواز گھر کے در و دیوار کو چیرتی ہوئی نکلی۔ کمرے میں موجود سب چپ تھے، صرف تایا ابو کی نظر جھکی تھی اور چچا جان نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ یہ کون سا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا مہین؟ ریحان غصے سے بولا۔ او کم آن، تم تو چپ ہی رہو، تم سے ویسے بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بنا لحاظ کے ایک بار پھر بڑی محفل میں اس کی بےعزتی کر گئی تھی۔ ریحان کچھ کہتا عارف شاہ بولے تھے، میری جان میں بات کرتا ہوں۔ عارف شاہ نے کہہ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں ریحان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ مہین بیٹا، یہ تمہاری منگنی تمہارے بچپن میں ہی طے ہوئی تھی۔ ریحان تمہارا کزن ہے، شریف ہے، پڑھی لکھی اور اچھی سوچ رکھتا ہے، زمر شاہ نے کافی نرمی سے اسے سمجھایا تھا۔ مہین کا کہکا کمرے میں گونجا۔ وہ گاؤں کا سیدھا سادہ لڑکا جس کو انگلش تک بولنی نہیں آتی، جو کسی دعوت میں بھی خاموش بیٹھا رہتا ہے، وہ بنے گا میرا شوہر؟ اس نے زہریلی نظر ریحان پر ڈالی جو خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ ریحان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑی لڑکی کو دو لگا دے۔ بات بات پر وہ اس کی تذلیل کر رہی تھی، اسے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریحان کی آنکھوں میں دکھ اور انا کی جلن صاف نظر آ رہی تھی، مگر اس نے کچھ نہیں کیا، صرف دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ اب وہ ریحان نہیں جو کبھی محبت کرتا تھا، اب وہ بدلہ لے گا۔ وہ سوچتا وہاں سے چلا گیا۔ مہین بھی وہاں سے چلی گئی تھی۔ مہین کی ماں اور باپ وہاں سے اٹھے اور مہین کے پیچھے چلے گئے۔ وہاں بیٹھے سب فرد باری باری اٹھے اور اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ مہین، یہ کون سا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا؟ تم ہر بار اسی طرح محفل میں اسے ذلیل کرتی ہو، لیکن پھر بھی خاموش رہتا ہے وہ، آخر چاہتی کیا ہو؟ زمر شاہ کمرے میں آتی ہی اس پر چڑھ دوڑی۔ ماما، میں اس جاہل سے شادی نہیں کر سکتی، آپ سمجھی؟ پلیز، وہ منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ صادق شاہ نے اپنی بیوی کو چپ رہنے کا کہا اور اپنی بیٹی کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میرا بچہ تو بہت فرمانبردار ہے، میری بات تو مانتا ہے نا میرا بچہ؟ صادق شاہ نے مہین کو اپنے سینے سے لگا کر کہا۔ بابا، آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر، لیکن یاد رکھیں میں اپنی زندگی اس جاہل انسان سے شادی کر کے خراب نہیں کروں گی۔ مہین کا کہنا تھا کہ صادق شاہ اسے چھوڑ کر اٹھے۔ وہ جو اپنے باپ کے سینے پہ سر رکھے بول رہی تھی، اب اپنے باپ کا یوں اچانک اٹھنے پر حیرانی سے انہیں دیکھنے لگ گئی۔ بول دو اپنی بیٹی کو زمر کہ اگر کل صبح اس نے ناشتے کی ٹیبل پر اس رشتے کے لیے حامی نہ بھری تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئے تھے۔ مہین اپنے باپ کے پیچھے لپکی تھی۔ وہ تڑپتی ہوئی پکار اٹھی تھی نا بابا، وہ تڑپتی پکار رہی تھی۔ نہ صرف تم اپنے باپ کو کھو دو گی، تم اپنی ماں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی ماہی، وہ بھی غصے سے کہتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ مہین اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گراتی رونے لگ گئی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ سب لوگ مایوسی سے بے دلی سے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ مہین نے ناشتے کے ٹیبل پر آ کر سب کو مشترکہ سلام کیا۔ سب نے جواب دیا، ماں سوائے ریحان، صادق شاہ اور زمر شاہ کے۔ دادا، میں کل رات کے لیے آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں۔ کل ریحان نے یونی میں میرے دوست کو مارا تھا، اس کا غصہ گھر پر سب پر نکال دیا۔ آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ مہین کا کہنا تھا کہ سب کے چہرے خوشی سے کھل گئے تھے۔ ریحان اپنا ناشتہ چھوڑ کر نیپکن سے منہ صاف کرتا اٹھا اور وہاں سے جانے لگا۔ ریحان، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے شادی سے؟ ریحان کو خاموشی سے جاتے دیکھ عارف شاہ نے پوچھا۔
سب کے چہرے پر ایک بار پھر سنجیدگی پھیلی تھی۔ مجھے کبھی میرے بڑوں کے فیصلوں پر اعتراض نہیں ہوا دادا، وہ ماہین کی طرف دیکھ کر بولتا، اسے بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ وہ آپی کی شادی ہوگی؟ ماہرہ جو پھپھو کی چھوٹی بیٹی تھی وہ بولی۔ ماہین بمشکل مسکرائی اور گھر کے سب فرد شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے عارف شاہ کے کمرے میں جمع ہو گئے، جبکہ بچے سب ماہین کے کمرے میں تھے۔ مجھے اگلے مہینے واپس جانا ہے، میری نند کی بیٹی کی شادی ہے، ممکن ہو تو آپ لوگ اسی مہینے کی آخر میں شادی رکھ لیں، زاہدہ نے کہا تو عارف شاہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے صادق؟ عارف شاہ نے پوچھا تو صادق شاہ نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا تھا۔ تو پھر طے رہا، اس مہینے کی 25 تاریخ کو مہندی ہوگی، عارف شاہ نے کہا تو سب خوشی سے ایک دوسرے کی بغل گیر ہوئے تھے۔ مہینہ پی، آپ کو بھائی سے شادی پر اعتراض کیوں تھا؟ بھائی تو اتنے پیارے ہیں، کتنے پیار سے ہم سے بات کرتے ہیں، اور تو اور جب بھی آپ یہاں آتی ہے صرف بھائی کی انسلٹ ہی کرتی ہیں۔ سائرہ جو کہ خالہ کی بیٹی تھی وہ بولی۔ ماہین نے ایک سرداں بھری، ہا 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 ہا، ہاں ہاں تمہیں ماہین آپی کی برتھ ڈے یاد ہے جب بھائی جلدی میں گھر سے نکل رہے تھے اور ماہین آپی سے ٹکرائے؟ کتنی زور سے تھپڑ مارا تھا بھائی کو آپی نے، ماہرہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ماہین نے غصے سے ماہرہ کو دیکھا، اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اب ایسے کیوں دیکھ رہی ہوں؟ حقیقت بتا رہی ہوں، بات بات پر تم نے بھائی کو رسوا کیا ہے، ذلیل کیا ہے۔ ایسی کوئی محفل جس میں تم نے بھائی کی انسلٹ نہ کی ہو؟ جعفر پھپھو کا بیٹا، وہ بھی بول اٹھا۔ ماہین نے اپنے سر جھکایا، آنکھوں کے کونے نم ہوئے۔ وہ لوگ پھر سے باتوں میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن ماہین تو وہ ایک لمحہ یاد کر رہی تھی جس لمحے میں اس نے ریحان کی بے عزتی کی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی گئی تھی، حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ گھر کے تمام افراد خوش تھے محض ماہین کے ماں باپ نے اس دن کے بعد سے ماہین سے بات نہ کی تھی۔ ماہین اپنے ماں باپ کے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی اسے صادق شاہ اور زمر شاہ باتوں میں مصروف دکھائی دیے۔ اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے کمرے میں گئی۔ مجھے معاف کر دے ماما بابا، اب تو میں وہی کر رہی ہوں نا جو آپ لوگ چاہتے ہیں، پھر کیوں آپ لوگ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے پوچھ رہی تھی۔ زمر شاہ مسکرا اٹھی اور ماہین کو اپنے سینے سے لگا بیٹھی۔ اب بھلا ہم کیوں ناراض ہونے لگے؟ اب تو ہماری بیٹی سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر اپنی ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ کمرے سے نکلی تھی کہ اچانک اس کا ٹکراؤ ریحان سے ہوا، جو نہ جانے جلدی میں کہا جا رہا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ ریحان کو یوں خود کو نظر انداز کر کے جاتا دیکھ ماہین نے کہا تھا۔ ریحان کے قدم تھمے اور اس نے پلٹ کر ماہین کو دیکھا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ اپنے لب بھیجتی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ آج مہندی کا دن تھا۔ گھر کے تمام افراد حویلی کی باغیچے میں موجود تھے اور مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ماہین مہندی کی دلہن بن کر بیٹھی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ سب کی نظریں بس ریحان کو تلاش کر رہی تھی۔ بہت سے لوگ باتیں بنا رہے تھے کہ ماہین جو بات بات پر ریحان کی بے عزتی کر دیتی ہے، آخر اسے ہی کیوں ریحان کی زندگی میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ماہین کو اب احساس ہو رہا تھا اس نے ریحان کے ساتھ بہت برا کیا ہے اور اس کا اب ناراض ہونا بنتا تھا۔ ریحان نے ماہین سے بالکل ہی بات کرنا چھوڑ دی تھی، وہ گھر میں بہت کم ہی پایا جاتا تھا، آج ہی نہ جانے کہاں غائب تھا۔ سب مہمانوں نے واپس جانا شروع کر دیا۔ جب ریحان حویلی میں داخل ہوا، عارف شاہ بھی کافی غصے میں تھے، گھر کے فرد بھی خفا دکھائی دے رہے تھے۔ ماہین تو بس اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی کو گھور رہی تھی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر ساکت کھڑا ماہین کو دیکھتا رہا، پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ماہین کے ساتھ جا کر بیٹھا۔ کچھ مہمانوں کی موجودگی میں ہی ان کی رسم حنا کی گئی تھی۔ رسم حنا کے بعد ریحان پھر سے جا چکا تھا، جبکہ گھر کے بچوں نے وہاں گانا بجانا شروع کر دیا تھا۔ رات دیر تک بچے باغیچے میں ہی بیٹھے رہے۔ گھر کے بڑوں کے کہنے پر سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو حویلی میں ایک الگ ہی رونق تھی۔ کوئی میک اپ کرنے میں مصروف تھا تو کوئی اپنے کپڑوں کی وجہ سے پریشان تھا۔ ریحان نے جب گھر سے باہر جانے کی اجازت مانگی تو عارف شاہ نے غصے سے اسے ربٹ دیا اور اسے کہیں بھی جانے نہ دیا۔ سب لوگ تیار ہو کر حویلی سے نکل کر بارات شہر کے مہنگے بینکوٹ میں رکھی گئی تھی۔ ماہین نم آنکھوں سے اپنے ہاتھوں پر لکھا ریحان کا نام دیکھ رہی تھی۔ اپنے ماں کے آنے پر وہ اپنے آنسو پیتی مسکرائی اور اپنے ماں کے سینے سے لگی۔ کیوں پریشان ہوتی ہوں؟ کہیں دور تھوڑی جا رہی ہو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہی تو جا رہی ہو، اس کی ماں نے ماہین کا چہرہ تھپ تھپا کر کہا۔ لیکن میں پھر بھی ایموشنل ہو رہی ہوں، پہلے والی آزادی جو ختم ہو جائے گی، وہ افسردگی سے بولتی اپنی ماں سے دور ہوئی۔ ریحان کو تم جاہل سمجھتی ہو پر وہ ہے نہیں۔ اس کی ماں کا ایک گہرا طنز کہ وہ اسے جا چکی تھی۔ یہاں پر کسی کو ریحان ہی ٹھیک لگ رہا تھا اور اس کی تو کسی نے سننی ہی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی اہمیت دے رہا تھا۔
وہ گہرا سانس بھرتی سر جھٹک کر مسکرائی اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ بارات آنے کا شور گونجا، دھوم دھام سے بارات کا استقبال کیا گیا، نکاح کی رسم ادا کی گئی، پھر فوٹو سیشن اور کھانے کے بعد رخصتی کا شور گونجا۔ مہین کو رخصت کر کے واپس حویلی میں لایا گیا تھا۔ چند رسم و رواج کے بعد مہین کو کمرے میں بھیج دیا گیا تھا اور ریحان کسی کام کے سلسلے میں حویلی سے نکل گیا۔ سب لوگ اس کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہ آیا۔ سائرہ اور مائرہ نے تو بہت سی رسمیں کرنی تھی لیکن تھکان کی وجہ سے وہ لوگ جلدی سونے کے لیے چلے گئی۔ ریحان جب حویلی واپس آیا تو گھڑی کی رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ اپنی پیشانی رگڑتا اپنے کمرے میں گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو نظر مہین پر پڑی جو تذبذب کا شکار نظر آ رہی تھی۔ ریحان کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے۔ وہ اس کی طرف بڑھا تو مہین کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھا کر نیچے پٹخ دیا۔ تم سے نکاح میرے گھر والوں کی مرضی سے ہوا تھا لیکن مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ زمین پر گری بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایکسیپٹ کر چکی ہوں، یہی میرا نصیب تھا۔ ریحان تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بے یقینی سے بولتی کھڑی ہوئی تھی۔ ریحان نے کچھ پیپرز مہین کے سامنے لہرائے اور ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ مہین کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اس سے پوچھ رہا تھا۔ مہین نے نفی میں سر ہلایا تو وہ مسکرایا۔ یہ ہمارے ڈائیورس پیپرز ہیں۔ ریحان کا کہنا تھا کہ مہین کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مہین نے اپنا چہرہ ڈھانپنا چاہا تو ریحان نے مہین کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے لبوں پر جھکا۔ مہین نے ریحان کو خود سے دور کرنا چاہا لیکن وہ اس سے دور نہ ہوا۔ اس کی بڑھتی شدت پر وہ جی جان سے کانپی تھی۔ آنکھوں سے بے بسی کے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ مہین سے دور ہوا تو اس کے لال لبوں کو انگوٹھے سے مسلتا مسکرایا۔ یہ ٹھیک نہیں، تم میرے لیے نامحرم ہو، ہم حرام رشتہ قائم۔ وہ آگے بھی بولنا چاہتی تھی لیکن وہ تو آج سے بخشنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا۔ ریحان نے اسے دور دھکیلا اور پاس جلتی موم بتی میں ان کاغذات کو جلا دیا۔ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ ہمارا رشتہ حرام ہے؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولتا اس کے قریب ہوا اور اس کے ناز کو اپنے سینے سے مس کرتا اس کی گردن پر جھکا۔ اپنے لبوں کا لمس وہاں چھوڑنے لگا۔ مہینوں سے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن ریحان کی گرفت مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے بلاؤز کی ڈوریاں کھولتا اس سے دور ہوا۔ مہین کی جسم کے رعنائیوں کو دیکھ کر وہ مبہوت ہوا تھا۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو مٹھیوں میں دبائے مہین کی سسکیاں بلند کر گیا۔ مہین سسکنے کی درمیانی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مسلسل اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے مہین کے ہاتھ کمر پہ پن کر کے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کے دسترس میں لیا۔ مہین کی مزاحمت پر اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کی قربت میں مہین کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ زبان کے جوہر دکھانے والی مہین اس کے چھونے پر ہی تڑپ چکی تھی۔ وہ مہین کو بیڈ پر گرا تو اس پر سایہ فگن ہوا اور مہین کو ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ کمرے میں مہین کی صرف سسکیاں گونج رہی تھی۔ بے دردی سے وہ جسے دبا رہی تھی جبکہ گزرتے لمحے کے ساتھ ریحان کا جنون بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ مہین اس کی قربت پر سسکنے لگی۔ مہین کی چیخ کمرے میں بلند ہوئی۔ ریحان نے ایک نظر مہین کے چہرے پر ڈالی جو کہ آنکھیں بند کے رو رہی تھی۔ وہ اس کا بنا لحاظ کیے اس میں سما رہا تھا۔ مہین کا سانس رکنے کے در پہ تھا جسے وہ بار بار کھینچ لیتا۔ مہین ہوش میں آئی اور وہ پوری رات اس پر شدت نچھاور کرتا اس کی روح تک کو رسائی کر گیا۔ وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا اپنے دادا کے پاس گئی جو ڈرائنگ ہال میں بیٹھے سب بڑوں سے بات کر رہے تھے۔ ماما بابا، میں نے آپ کے کہنے پر شادی کی، دیکھیں آپ کے لاڈلے بھتیجے نے کیا کیا، مجھے طلاق دے دی۔ مہین روتی ہوئی اپنی ماں کے سینے سے لگ کر بولی۔ سب مہمانوں نے حیرت سے مہین کو دیکھا تھا اور پھر سیڑھیوں سے اترتے پرسکون ریحان کو جو بنا کسی تاثرات کے چلتا سیدھا اپنے دادا کے پاس آیا اور ان کے سینے سے لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے ریحان؟ عارف شاہ کی خرد آواز ہال میں گونجی۔ دادا، میں تو ابھی آپ کے سامنے نیچے آیا ہوں، مجھے کیا معلوم آپ کی چہیتی پوتی کیا کہہ رہی ہے؟ ریحان زچ ہوتا بولا۔ مہین کا کہنا ہے کہ تم نے اسے طلاق دے دی۔ عارف شاہ نے کہا تو ریحان نے چونک کر مہین کو دیکھا۔ دادا، آپ کو پتہ تو ہے محفلوں میں مجھے ذلیل کرنے کی اس کی عادت ہو گئی ہے، یا یوں کہا جائے کہ اسے محفلوں میں مجھے ذلیل کر کے مزہ آتا ہے۔ بس آج بھی مہمانوں کے سامنے یہی کر رہی ہے۔ وہ غصے سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتا وہاں سے نکل گیا جبکہ وہاں موجود سب مہمانوں نے افسوس سے مہین کو دیکھا۔ نہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، میرا یقین کرے سچ میں اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اس نے خود رات مجھے وہ پیپر دکھائے تھے۔ مہین نے کہا تو عارف شاہ کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے۔ کہاں ہیں وہ پیپرز؟ لا کر مجھے دکھاؤ، اگر ایسا ہے تو ریحان کو میں خود سزا دوں گا۔ عارف شاہ نے کہا تو مہین اپنے کمرے کی طرف بڑھی لیکن اس کے بڑھتے قدم رکے اور وہ سیڑھیوں پر بیٹھتے رونے لگی۔
وہ پیپر اس نے جلا دیے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ سب مہمان حیرت سے مہین کو دیکھ رہے تھے کہ آخر وہ لڑکی اس انسان کو ذلیل کرنے کے لیے کتنا گر رہی ہے۔ وہ چاہ کر بھی کسی کو یقین نہیں دلا پا رہی تھی۔ دن گزرنے لگے اور ریحان سب کے سامنے اس سے ایسے پیش آتا تھا جیسے وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہو، وہ اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ لیکن کمرے کی 4 دیواریوں میں وہ سب ذہنی بدنی اذیت سے دو چار کرتا تھا۔ تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ تم میرے ساتھ حرام تعلق بنائے ہوئے ہو۔ ریحان اس کی گردن پر جھکا جب ماہین نے روتے ہوئے کہا، یہ سب تو تم تب سوچتے نا جب تم مجھے بڑی محفلوں میں ذلیل کیا کرتی تھی، مجھے جاہل کہا کرتی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دبوچ کر بولا۔ ماہین نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ آج پھر وہ اپنی مرضی کرنے والا تھا، ماہین کی سننے ہی نہیں والا تھا۔ ماہین نے نوٹ کیا تھا کہ اب جب وہ ماہین کے قریب آتا تھا اس کے لمس میں شدت کے ساتھ محبت بھی ہوتی تھی۔ وہ اس کی تکلیف پر تڑپ جایا کرتا تھا، لیکن ماہین کی نظر میں سب ڈھونگ تھا۔ ریحان پوری رات ماہین کو نہ سونے دیا کرتا۔ فجر کی اذان کے وقت جب ماہین کو ریحان کی آزادی بخشی، ریحان پوری رات ماہین کو نہ سونے دیتا۔ فجر کی اذان کے وقت جب ماہین کو ریحان کی آزادی بخشی تو وہ فوراً سو گئی تھی۔ اس وقت گھڑی کے صبح کوئی 10 بجا رہی تھی اور ریحان ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ نظروں اور سوچوں کا مرکوز بیڈ پر لیٹی ماہین تھی جو ریحان کی شرٹ میں ہر چیز سے بے خبر سو رہی تھی۔ چہرے پر اور گردن پر ریحان کی شدت بھرے لمس کے نشانات صاف واضح تھے۔ وہ مسکرایا اور ماہین کے پاس آ کر اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے۔ تم میری محبت ہو، وہ محبت جسے میں نے ہر وقت ہر پہلو اپنے بہت قریب چاہا، لیکن بھری محفل میں تمہارا مجھے یوں ذلیل کرنا تمہیں مجھے سے دور لے گیا۔ وہ ماہین کے چہرے کو دیکھ کر کہتا اور کمرے سے نکل گیا۔ پورا دن ماہین کا کمرے میں ہی گزرتا، کھانا بھی اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ زاہدہ پروین اپنے بچوں کے ساتھ واپس لوٹ گئی تھی جبکہ باقی مہمان بھی جا چکے تھے۔ ریحان رات دیر گئے حویلی لوٹا تو ماہین کو بیڈ پر لیٹے دیکھ اس کی پیشانی پر بل نما آئے ہوئے، تم سارا دن یہیں پڑی رہتی ہو؟ ریحان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ہاں، باہر جانے کا دل نہیں کرتا، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ ریحان نے ٹھٹک کر ماہین کو دیکھا۔ وہ یہی ماہین تھی جو زبان کے جوہر دکھایا کرتی تھی اور آج یوں بیٹھی اتنے دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ خیر، تمہارے لیے خبر ہے، ریحان کہہ کر گھڑی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی۔ ماہین نے حیرت سے ریحان کو دیکھا۔ ریحان کچھ بولتا اس سے پہلے ایک لڑکی بنا لحاظ کے کمرے میں داخل ہوئی اور ریحان کے سینے سے لگی۔ ریحان، میں نے کتنی کالز کی تھی تمہیں، کہاں تھے تم؟ وہ ریحان کے ساتھ چپک کر کھڑی ہوتی بولی۔ معاف کرنا یار، میں تھوڑا بزی تھا، تم بتاؤ کیسی ہو؟ ریحان اس کے کمرے میں ہاتھ حائل کرتا کہہ کر بالکنی کی طرف بڑھا۔ سنو، ہم دونوں کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ وہ ماہین پر حکم صادر کرتا بالکنی میں چلا گیا۔ ماہین کو اپنا آپ آگ میں جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آخر وہ اس لڑکی کے اتنے قریب کیسے ہو سکتا تھا؟ پھر اسے یاد آیا کہ وہ اس کے رشتے میں ہے بھی نہیں۔ جب وہ ماہین کے ساتھ تعلق بنا سکتا ہے تو اس لڑکی کے ساتھ کیوں نہیں؟ وہ اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد چائے لا کر ان دونوں کو دیتی واپس کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے کیوں ماہین کو بار بار رونا آ رہا تھا۔ ان دونوں کی کہکے اسے صاف سنائی دے رہے تھے۔ وہ سونے کی کوشش کرتی آنکھیں موند گئی۔ دیر رات تک ریحان اس کے ساتھ رہا، پھر وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ ریحان کمرے میں واپس آیا تو ماہین رو رہی تھی۔ اگر تم میری قدر کرتی نا تو میں تمہیں اپنی پلکوں پہ بٹھاتا۔ ریحان نے ماہین کی ہچیاں سن کر افسوس سے کہا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی، اب تم میری بیوی ہو، صرف کاغذ پر، باقی زندگی میں کسی اور سے شادی کروں گا۔ ریحان نے سرد لہجے میں کہا۔ ماہین نے نفی میں سر ہلایا اور بھاگتی ریحان کے سامنے آئی۔ مجھے اس رشتے سے آزاد کرو، بتاؤ گھر والوں کے کہ تم نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ وہ روتی ہوئی بولی، نہیں، بالکل بھی نہیں، جو سب تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا اس کے بعد تو نہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم ساری زندگی میرے نام پر منسوب رہو۔ میں جلد ہی پلوشہ سے شادی کر کے اسے گھر لے آؤں گا اور تم سے میرا یہ تعلق ہمیشہ رہے گا۔ وہ صفاقیہ سے کہتا واش روم میں بند ہوا تھا۔ وہ روتی وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنی سالگرہ کا دن یاد آیا جب ماہین نے اس کے منہ پر تھپڑ ماری تھی اور ماہرہ نے کہا تھا کہ ایک دن وہ پچھتائے گی، اور اب وہ پچھتا رہی تھی۔ ریحان نے ایسا تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا کہ وہ کسی کو اپنا یقین ہی نہیں دلا پا رہی تھی۔ سالگرہ کے دن کا منظر کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلنے لگا۔ وہ لال کلر کی فراک زیب تن کیے سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی۔ سب مہمانوں کی نظر ایک ساتھ ماہین کی طرف اٹھی۔ سب نے ایک زبان ہو کر ماشاءاللہ کہا تھا۔ داجی نے ماہین کا صدقہ اتارا اور ماہین کو اپنے ساتھ لے باغیچے میں آیا تھا۔ آج ماہین کی سالگرہ تھی۔ ماہین صرف خوشیوں کے موقع پر ہی حویلی آیا کرتی تھی اور ان خوشیوں کے موقع پہ ایک موقع ماہین کی سالگرہ کا دن تھا۔
آج وہ بھی اپنی سالگرہ کے لیے اپنے دوستوں کے ہمراہ گاؤں آئی ہوئی تھی۔ اس کا پہناوا دیکھ پہلے تو سب نے منہ بھسورا، لیکن شہری لڑکی سمجھ کر سب نے کچھ نہ کہا۔ کسی میں ہمت کہاں تھی کہ گاؤں کے سردار کی محبت یا ان کی گھر کی خواتین کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے۔ مہین، تمہارا گاؤں تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، جتنا تم نے بتایا تھا اس سے بھی زیادہ، مہین کے ایک دوست نے اپنے موبائل میں مہین کی تصویر بناتے ہوئے کہا۔ پاس کھڑے ریحان کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے، لیکن وہ نظر انداز کرتا عارف شاہ کی طرف بڑھ گیا۔ ارے ابھی تو تم نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو صرف ہماری حویلی ہے، کل صبح تم لوگوں کو پورا گاؤں گھماؤں گی، اس کے بعد ہی جانے دوں گی تم لوگوں کو، وہ چہک کر بولی تھی۔ یار ایک گروپ پکچرز بنا دیے ہیں، نمرا نے مہین کی طرف دیکھ کر کہا تو مہین نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان سب لوگوں نے ایک ساتھ تصویریں بنوائی۔ دور کھڑا ریحان بظاہر بات تو عارف شاہ سے کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بس مہین پر مرکوز تھی۔ لال کلر میں اس کا رنگ مزید نکھر رہا تھا، بالوں کو کرل کیے کمر پر آزاد چھوڑا ہوا تھا، ہلکا سا میک اپ کیے وہ آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ ریحان کن سوچوں میں گم ہو؟ عارف شاہ نے ریحان کی سوچوں میں گم کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ کہیں نہیں دادا، بس دیکھ رہا ہوں کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں، ریحان نے مسکرا کر کہا تو عارف شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ریحان حویلی کے اندرونی حصے میں گیا اور اپنے کمرے سے موبائل اٹھا کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت مہین حویلی کے اندرونی حصے کی طرف آ رہی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ، اور پیچھے اس کی خالہ زاد اور پھپھو زاد تھی۔ ریحان موبائل میں مصروف اپنے دھیان میں چل رہا تھا جب وہ مہین سے ٹکرایا۔ مہین کے ہاتھ میں پکڑی کولڈ ڈرنک مہین کے کپڑوں پر گری۔ مہین نے بنا سامنے والے کو دیکھے ایک زوردار تھپڑ مقابل کے منہ پر مارا تھا۔ ریحان کی سرخ انگار ہوتی آنکھوں کو دیکھ وہ ایک پل کے لیے اندر تک لرز گئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ریحان ہی ہوگا، وہ تو سمجھی تھی کہ کسی ملازم سے ٹکر ہوئی۔ وہاں کھڑے سب افراد ہکا بکا رہ گئے۔ ریحان نے اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو مزید مضبوطی سے پکڑا۔ مہین کے ہاتھ سے گلاس پکڑتا حویلی کے خارجی دروازے کی طرف بڑھا۔ جاتے جاتے وہ گلاس ریحان کے ہاتھ میں چور ہو گیا۔ مہین نے کندھے اچکائے۔ جاہلوں کی عادت ہوتی ہے بات کو بڑھانے کی، مہین نے غصے سے کہا تھا۔ اس کی پھوپھو زاد کزن غصے سے اس کے سامنے آئی تھی۔ آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہیں، ہمارے بھائی کو ذلیل کر دیتی ہیں اور آپ کو فرق تک نہیں پڑتا، کسی دن بہت پچھتائیں گی آپ، وہ غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ مہین نے اپنے بال جھٹکے اور اپنے دوستوں کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ اس دن کی بات سے مہین کے گھر والوں نے مہین کو کہیں جانے ہی نہ دیا۔ روز ڈرائیور اسے چھوڑ کر آتا اور لے کر آتا تھا۔ تم ابھی تک یہیں بیٹھے سوگ منا رہی ہو، ریحان نے کمرے سے باہر نکل کر کہا تو مہین ہوش میں آئی تھی اور اپنے آنسو صاف کرتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ ریحان نے نفی میں سر ہلایا اور بیڈ پر اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ ریحان کو اب مہین سے کوئی غرض نہ تھا، وہ مہین کو اس کے حال پر چھوڑ چکا تھا۔ کیا کچھ نہ کیا تھا اس نے مہین کے لیے، بچپن سے لے کر آج تک وہ اس کے آگے پیچھے گھومتا رہا، لیکن مہین نے اس کی ذرا قدر نہ کی اور اپنے ماضی کو یاد کر کے کرب سے آنکھیں بھیج گیا۔ اچانک ہی مہین کا ہاتھ ریحان کو اپنے سینے پر محسوس ہوا۔ وہ سو گئی تھی، بچوں سی معصومیت اس کے چہرے پر صاف واضح تھی۔ وہ مسکرایا اور مہین کو اپنے حصار میں لیا۔ کاش کہ تم نے میری محبت کو سمجھا ہوتا، میری قدر کی ہوتی، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس کے چہرے کے نقوش کو اپنے لبوں سے چھوتا بولا۔ وہ اپنے حصار میں ہی مہین کو لے کر سو گیا۔ ریحان کی صبح آنکھ کھلی تو مہین اس کے سینے پر سر رکھ کے سو رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور پیشانی پر بوسہ دیتا اٹھا اور واش روم میں بند ہوا۔ ریحان تیار ہو کر ایک آخری الوداعی نظر مہین پر ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ ریحان کی کمرے سے جانے کے بعد مہین کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلے تھی۔ وہ ایک افسردہ سانس بھرتی اٹھی اور فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو مسلسل دماغ میں ریحان کی باتیں گونج رہی تھی۔ وہ ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا جب اس نے ریحان کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ ریحان کا اس لڑکی کے اس قدر قریب ہونا، پھر ریحان کے منہ سے نکلے الفاظ کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ یہ سب میرا ہی کیا دھرا ہے، کاش میں اپنے حدود نہ بولتی اور ریحان سے بدتمیزی نہ کرتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، وہ روتی ہوئی بولی تھی اور بیڈ پر گر گئی۔ وہ سارا دن یوں ہی ایک جگہ لیٹی رہتی۔ اس نے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کی تھی، اور جب اس کی ماں اسے بلانے آئی تو طبیعت خراب کا بہانہ کر کے انہیں واپس بھیج چکی تھی۔ زمر بیگم نے جو کھانا اس کے لیے کمرے میں بھیجا تھا وہ ویسے کا ویسے پڑا تھا۔ اس نے صبح سے ایک نوالا تک نہ کھایا، مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اسے اپنے کی کہ اتنی بڑی سزا ملے گی اس کی تو ذہن اور وہم و گمان میں نہ تھا۔ ریحان جب گھر واپس آیا تو اسے خبر مل گئی کہ مہین صبح سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی اور اس نے کچھ کھایا بھی نہیں،
سوائے افسوس کی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ریحان اس کے سونے کے بعد گھر واپس لوٹا اور اس کے اٹھنے سے پہلے ہی واپس چلا گیا۔ مائن صبح اٹھی تو آج پھر کمرے میں اکیلے تھی۔ پورا ایک دن ہو گیا تھا اس نے ریحان کو دیکھا بھی نہ تھا۔ آج وہ کمرے سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتی فریش ہو کر اٹھی تھی کہ کمرے میں وہی لڑکی داخل ہوئی اور بنا لحاظ کے الماری میں سردی کچھ ڈھونڈنے لگی۔ مائن غصے سے آگے بڑھی، اس کا ہاتھ پکڑ کے دور جھٹکا۔ تمہیں شرم نہیں آتی بنا لحاظ کے، بنا کسی حق کے منہ اٹھا کے کمرے میں آ جاتی ہو؟ مائن غصے سے دہاڑی۔ بہت جلد پورے حق سے اس کمرے میں واپس آؤں گی، لیکن ابھی مجھے کچھ ضروری چیزیں ڈھونڈنی ہے، لہٰذا میرا راستہ چھوڑو۔ وہ اس وقت بحث کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ ماہین کو دور جھٹکتی واپس الماری میں سر دیے کھڑی ہو گئی۔ ماہین تو اس کی دیدہ دلیری پر اشش کر اٹھی۔ ایک تو وہ بنا اجازت کمرے میں کھڑی تھی، اسے دور جھٹک رہی تھی۔ ماہین نے پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، کسی اور کے شوہر کے بارے میں ایسے سوچ رکھنے سے پہلے تمہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ میرا شوہر ہے اور میں اپنے شوہر کو دوسری شادی ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ وہ غصے سے دہاڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی اور ماہین کے مقابل آئی۔ اوہو، ریحان تمہارا شوہر ہے؟ میں نے سنا تھا کہ اس نے پہلی رات ہی تمہیں طلاق دے دی تھی، وہ طنزی انداز میں کہتی ہنسی تھی۔ ماہین نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ کیا وہ لڑکی ریحان کے اس قدر قریب تھی کہ اس نے اسے ہر ایک بات بتائی ہوئی تھی؟ ماہین نے قرب سے آنکھیں بھیجی اور اپنا سر جھٹکا۔ بولو نا، ایسے تو تم بھی بنا حق کس کمرے میں کھڑی ہو؟ مجھے بھی تمہیں یہی کہنا چاہیے کہ یہاں کیوں کھڑی ہو، یہاں سے نکل جاؤ، یہ میرے ہونے والے شوہر کا کمرہ ہے۔ وہ تھوڑا ماہین کے چہرے پر جھک کر بولی۔ ماہین اسے تھوڑا پیچھے ہوئی اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ سر جھکاتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ پلوشی نے کان پر موبائل کو لگایا اور ہنسنے لگی۔ تمہارا کام ہو گیا، اب آگے تم جانو۔ وہ الماری سے کچھ نکالتی بول کر کمرے سے نکل گئی۔ ماہین نیچے آئی تو گھر کے سب بڑے ڈرائنگ ہال میں بیٹھے تھے۔ وہ سب مشترکہ سلام کرتی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ماہی، کل پورا دن تم کمرے میں بند رہی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سائمہ شاہ نے پوچھا تو ماہی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارے بیٹا، ایسے ہی کہاں جا رہی ہو، کچھ کھا تو لو۔ پھلوشا کو ویسے ہی جاتے دیکھ کر سائمہ شاہ نے کہا، نہیں آنٹی، شام میں ریحان کے ساتھ واپس آؤں گی نا، تب کھاؤں گی، ابھی کچھ کہا میں تو جانا ہے۔ وہ گہری نظروں سے ماہین کو دیکھ کر بولی اور چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ سب لوگ اسے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ ماہین نے ایک نظر گھر کے سب بڑوں پر ڈالی اور پھر خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ شام میں تو آؤ گی، ابھی تو بیٹھ جاؤ، ہم بڑوں کے ساتھ بھی تھوڑا سا وقت گزار لو، عارف شاہ نے کہا تو پلوشا منع نہ کر پائی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ ماہین، کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ، زمر شاہ نے آواز لگا کر کچن میں کھڑی ماہین کو کہا تو وہ خاموشی سے چائے کے ساتھ کچھ لوازمات لے کر اس کے پاس آ گئی اور سب کے سامنے رکھے ماہین جب واپس کچن میں جانے لگی تو پلوشا نے اسے روکا۔ ماہین، تم کہاں جا رہی ہو؟ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھو نا، گھر کے سب فرد یہاں ہیں تو تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ وہ چائے کا کپ اٹھاتی مسکرا کر بولی تھی۔ ماہین نے غصے سے اپنے لب بیچے اور بنا کچھ کہے بڑوں کا احترام کرتی بیٹھ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس سامنے کھڑی اس لڑکی کو چبا دے، کیسے سب کے سامنے اچھا ہونے کا ڈرامہ کر رہی تھی اور اکیلے میں اس کے شوہر کو اپنا بنانے کا کہہ رہی تھی۔ پلوشا تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد وہاں سے چلی گئی اور ماہین گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ گھر کے تمام کام نمٹانے کے بعد وہ تھکی ہاری کمرے میں گئی اور بیڈ پر ڈھیسی گئی۔ کب آگ لگی اسے معلوم نہیں ہوا۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب اسے پاؤں پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی، اندھیرے میں ہی نظروں کو پورے کمرے میں دوڑایا۔ ماہین کا ذہن بیدار ہوا۔ کمرے کی لائٹس آن چھوڑ کر ہی سوئی تھی تو یہ لائٹس خود کیسے بند ہوئی؟ کون ہے؟ ماہین نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اچانک ہی کسی نے ماہین کو کھینچ کر اپنے سینے پر گرایا تھا اور وہ اس کلون کی خوشبو سے سمجھ گئی کہ وہ اور کوئی نہیں، ریحان ہی ہے۔ بہت برے ہو اور ڈرا دیا مجھے، وہ روتی ہوئی ریحان کے سینے پر مکے مار کر بولی تھی۔ ریحان مسکرایا، لیکن اگلے ہی پل وہ مسکراہٹ غائب ہوئی اور وہ اٹھ کر لائٹ جلاتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ زیادہ خوش فہمی نہ پالنا، کیونکہ یہ صرف ایک حادثہ تھا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، وہ بولتا موبائل نکال کر اس میں انگلیاں چلانے لگا۔ رات کا وقت تھا، ہلکی روشنی اور ماہین کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا۔ چہرہ دیکھ ریحان کو بے چینی ہونے لگی۔ ماہین نے ریحان کے ہاتھ سے موبائل چھینا جس میں پلوشا کی تصویریں جگمگا رہی تھیں۔ ماہین اندر تک سلگ کے رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ تم نے کہا تھا کہ تم اس سے شادی کرو گے، وہ غصے سے بے قابو ہوتی بولی۔ ہاں، اور کر بھی لوں گا، میری زندگی میرا حق ہے، ریحان نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جب تمہارے پاس میں ہوں تو دوسری شادی کا حق کہاں سے آ گیا؟ کیا میں مر گئی ہوں؟ ماہین غصے سے آگے بڑھی اور ریحان کا گریبان تھام کر چیخی، تم تو اب میری بیوی ہو ہی نہیں، میں نے اس رشتے سے کب سے تمہیں آزاد کر دیا ہے تمہیں؟ ریحان کا لہجہ بڑا سخت تھا۔
تو سب کے سامنے کیوں نہیں کہتے، سب کے سامنے کیوں نہیں مانتے کہ میں تمہاری بیوی نہیں؟ مہین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، آواز میں کب کباہٹ تھی۔ ریحان ایک قدم قریب آیا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم یوں ہی ذلیل ہوتی رہو، حلال ہو یا حرام، میرے لیے تم ایک سزا ہو، اور وہ سزا میں پوری طرح بھگتوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، ریحان خدا کے لیے مجھے زنجیر سے آزاد کرو، یہ سب کو سچ بتاؤ کہ تم نے طلاق دی ہے۔ مہین پیچھے ہٹی، لرزتے لہجے میں بولی، تمہیں آزاد کرنا تمہارے غرور کی قیمت اتنی سستی نہیں۔ تم نے جس دن میرے وجود کو چیلنج کیا تھا نا، وہی دن تھا جب میں نے قسم کھائی تھی کہ تمہیں کبھی سکون لینے نہیں دوں گا۔ ریحان نے دیوار پر ہاتھ مارا اور غصے سے دہاڑا۔ مہین ریحان کے غصے سے سہم کر پیچھے ہوئی۔ کبھی ریحان کو اس نے اتنے غصے میں دیکھا ہی نہ تھا، وہ تو ہمیشہ اس کے سامنے پرسکون رہتا۔ تو مجھے کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیوں ہر روز میرے وجود کو پامال کرتے ہو؟ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، تم پھر یہ ظلم مجھ پہ کیوں کرتے ہو؟ وہ روندی ہوئی آواز میں بولتی اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں دھانپ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ریحان کا چہرہ مکمل درندگی میں بدل چکا تھا، کیونکہ تم نے مجھے اپنی زبان سے نیچا دکھایا تھا۔ اب ہر رات تمہاری چیخیں میرے سکون کا ذریعہ ہے، تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ ریحان بے دردی سے مہین کا چہرہ اوپر کر کے بولا، تم مجھ پر ظلم کر رہے ہو، تم جانتے ہو ہم ایک حرام رشتے میں ہیں، پھر بھی تم یہ سب کر رہے ہو۔ وہ غصے سے چیخی، تم جتنی چاہے چیخ لو، کوئی تمہیں نہیں سنے گا، کیونکہ سب میری بات پر یقین کرتے ہیں۔ تمہاری فریاد بس دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی ہے، اور میرے سامنے تمہارا یہ چیخنا فضول ہے۔ وہ کہتا مہین کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے بیٹھ کے طرف بڑھنے لگا۔ مہین ریحان سے اپنے آپ چھڑوانے کی کوشش کرتی ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کے رونے میں روانگی آئی، لیکن ریحان اس کے سنے بنا ایک بار پھر اس کے پر سایہ فگن ہو گیا، اس کے وجود کو ہر پردے سے آزاد کر گیا اور اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ مہین نے خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، نہ وہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ ہی وہ کمرے سے نکلتی تھی، بس ایک جگہ کمرے میں پڑی رہتی۔ ریحان نے بھی اسے بلانا چھوڑ دیا تھا۔ جب بھی وہ کمرے میں آتا تو مہین سو رہی ہوتی تھی، اور وہ خاموشی اس کے ساتھ لیٹتا، رات دیر دیر تک اسے تکتا رہتا۔ پھر صبح مہین کے اٹھنے سے پہلے وہ کمرے سے نکل جایا کرتا تھا۔ وہ مہین سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے سمجھانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس وقت ہی نہ تھا کہ وہ مہین کو وقت دے سکتا۔ گھر والے بھی مہین کو ان حرکتوں سے ابزج ہونے لگے تھے۔ ریحان حویلی میں داخل ہوا تو عارف شاہ کے ساتھ گھر کے باقی سب بڑے بھی وہیں موجود تھے۔ ریحان نے سب کو مشترکہ سلام کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ریحانہ، میں تم سے کچھ بات کرنی ہے، عارف شاہ نے کہا تو ریحان کے بڑھتے قدم رکے اور وہ اپنے بڑوں کے پاس آ کر بیٹھا۔ جی داد جی بولے، ریحان نے کہا۔ تم عارف شاہ نے بولنا شروع کیا، ہم نے مہین کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے، عارف شاہ نے کہا تو ریحان نے اس بات میں سر ہلایا۔ مہین نہ ہی ٹھیک سے کچھ کھاتی ہے، نہ ہم سے بات کرتی ہے، اور نہ ہی آ کر ہم سے ملتی ہے۔ تم دونوں کے بیچ کچھ ہوا ہے کیا؟ عارف شاہ نے کہا تو ریحان نے ایک سرداب بھری اور زمین کو گھورنے لگا۔ میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید آپ لوگوں کو ساری بات بتا دینی چاہیے، بہتر ہے۔ ریحان نے بولنا شروع کیا تو عارف شاہ کے چہرے کے رنگ بدلے، یہاں تک کہ زمر شاہ کے ساتھ ساتھ سائمہ بیگم کے چہرے پر بھی سختی ظاہر آئی، اور صادق صاحب اور فاروق صاحب کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ تم نے اتنی ذہنی اذیت اسے دی ہوئی ہے، آخر تم چاہتے کیا ہو ریحان؟ صادق صاحب چیخے تھے۔ دیکھا جائے تو ریحان بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ زمر شاہ کی آواز پر صادق صاحب نے چونک کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ ایسے چونک کر مجھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ صحیح تو کہہ رہی ہوں، کوئی ایسا موقع، کوئی ایسی محفل مہین نے چھوڑی تھی جس میں اس کو ذلیل نہ کیا ہو؟ اب جب اس پر بیت رہی ہے تو اس سے برداشت نہیں ہو رہا، اسے اب سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ ریحان، میں اس معاملے میں کچھ نہیں بولوں گی اور نہ ہی صادق کو بولنے دوں گی، لیکن اسے تکلیف اتنی دینا جتنی وہ برداشت کر سکے، اور مہین کو مہین کے کمرے میں واپس شفٹ کروا دو۔ وہ کہتی اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ریحان نے آ بھری اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عارف شاہ نے بھی باقی سب کو اپنے اپنے کمرے میں جانے کا کہا اور خود بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ریحان نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ مہین سے بات کرے گا، بس اسے اب صحیح ہونے کا انتظار تھا۔ پوری رات ریحان کی بے چینی سے گزری۔ وہ کبھی مہین کو اپنی باہوں میں بڑھتا، اس کے چہرے کو چومنے لگتا، اسے اپنے حصار میں لیا، اس کے قریب بھی لیٹا رہتا۔ مہین بیمار رہنے لگ گئی تھی، کمزوری کافی حد تک ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر سوتی رہا کرتی۔ اب ریحان کو اپنے کیے پہ غصہ آ رہا تھا، وہ اسے اتنی بڑی تکلیف سے دو چار نہ کرتا۔ ریحان کی صبح آنکھ کھلی تو مہین کمرے میں نہ تھی۔ ریحان نے مہین کو اپنے کمرے میں تلاش کیا تو وہ نہ تھی۔ ریحان کمرے سے باہر آیا تو سامنے زمر شاہ مہین کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ مہین کو میں نے اس کے کمرے میں شفٹ کروا دیا ہے۔ ریحان کو یوں خود کو تکتے پا کر زمر شاہ نے بولا۔
ریحان نے کچھ بھی نہیں کہا، بس ایک نظر ماہین کے چہرے پر ڈال کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ماہین نے ریحان کو جاتے دیکھا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زمر شاہ نے ماہین کو دیکھا اور پھر سے سر جھٹک کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماہین کمرے میں آئی تو ذہن میں ریحان کی باتیں گھومنے لگی۔ ریحان کا اس کے پاس آنا، حرام رشتہ قائم کرنا، سب کچھ اس کے ذہن میں لہرا رہا تھا۔ اس کا ذہن معوف ہونے لگا تھا۔ وہ غصے سے فروٹ باسکٹ کی طرف بڑھی اور اس میں ایک بڑی چھری نکال کر اپنے ہاتھ کی نبض کاٹ لی۔ نظر دھندلانے لگی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ کر گھال میں پھسلنے لگے اور دماغ معوف ہونے لگا۔ وہ وہیں پر زمین پر گر گئی اور آنکھیں موند لی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی پڑی رہی تھی۔ زمر شاہ دوپہر میں جب اسے کھانے کے لیے بلانے کے لیے آئی تو سامنے ماہین کو زمین پر پڑا دیکھ ان کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ ریحان آج ماہین سے بات کرنے کا ارادہ کرتا گھر پر ہی رکا تھا۔ زمر شاہ کی چیخ سن کر وہ اپنے کمرے سے باہر آیا اور ماہین کے کمرے کی طرف بھاگا۔ سامنے کا منظر دیکھ ریحان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ وہ آگے بڑھا اور ماہین کو اپنی باہوں میں لیا حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے زمر شاہ، سائمہ شاہ نے رو رو کر اپنی حالت کو بری کر لی۔ گھر کے سب مرد ہسپتال میں موجود تھے۔ ریحان وارڈ کے باہر بیٹھا ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب ڈاکٹر باہر آیا تو فکر مندی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ ریحان نے پوچھا تو ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ آپ کی بیوی ذہنی تناؤ کا شکار ہے، آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کی بیوی بہت کمزور ہے اور ان کے جسم سے یوں خون بہنا ان کو مزید کمزور کر گیا۔ اب ان کا آپ کو اچھے سے خیال رکھنا ہوگا۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ ریحان نے اپنے دادا کی طرف دیکھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور ماہین سے ملے بنا ہی گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے لیے یہی بہت تھا کہ ماہین اب خطرے سے باہر تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب ماہین کو ہوش آیا تو ریحان اس سے ملنے کے لیے وارڈ کے اندر داخل ہوا۔ ماہین نے ریحان کو دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لیا۔ آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ مرنے کیوں نہیں دیا مجھے؟ کیوں لے آئی یہاں؟ ماہین روندی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ جس تکلیف سے تم نے مجھے ہمیشہ دوچار کیا، وہ تکلیف میں نے تمہیں دی، تم سے برداشت نہیں ہوئی۔ وہ بولتا ماہین کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے کبھی آپ کو اس قدر تکلیف تو نہیں دی تھی جتنی آپ نے مجھے دے دی۔ میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی اتنی بڑی سزا؟ وہ شکوہ کر رہی تھی۔ ریحان کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایک مرد ذات کو بڑی محفل میں تھپڑ مار دینا، بے عزت کر دینا، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں؟ جہاں میری اتنی عزت وہیں آ کر تم مجھے آ کر ذلیل کرو گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا، وہ بھی اتنی آسانی سے؟ ریحان کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہوا۔ ریحان کو حیرت ہوئی تھی کہ ماہین کو ابھی لگ رہا ہے کہ اس کی غلطی اتنی بڑی نہیں تھی اور وہ ریحان سے شکوہ کر رہی تھی۔ لیکن اتنی بڑی سزا کہ آپ نے مجھے طلاق دے دی؟ ایک دفعہ بھی آپ نے میرے بارے میں نہ سوچا، اور تو اور طلاق دینے کے بعد آپ نے میرے ساتھ حرام تعلق قائم کیا۔ آپ کو ایک دفعہ بھی خدا کا خوف نہ آیا؟ آپ مجھے مار لیتے لیکن اتنی بڑی اذیت تو نہ دیتے۔ وہ بولتے ہوئے رونے لگی تھی۔ ریحان نے مائد کا ہاتھ تھاما تو مائی نے ہاتھ جھٹک دیا۔ یہاں کوئی نہیں ہے، آپ کوئی ڈرامہ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، اور میں پہلے ہی تکلیف میں ہوں، میں ایک حرام رشتے میں ہوں۔ وہ رونے کے درمیان بولی۔ ریحان نے زبردستی ماہین کا ہاتھ تھاما۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے سکتا ہوں؟ آج تک میں نے کبھی اپنے منہ سے اقرار نہیں کیا۔ ہاں، میں نے تمہیں خود سے دور کیا، اس رشتے سے آزاد کر دیا، اور رہی بات ان پیپرز کی، وہ پیپرز خالی تھے۔ میں صرف تمہیں سزا دینا چاہتا تھا، نہ کہ تمہیں خود سے دور کرنا چاہتا تھا، ریحان نے کہا تو ماہین نے حیرت سے ریحان کو دیکھا۔ تو پھر آپ الوش سے جو شادی کر رہے ہیں؟ وہ فوراً بولی۔ جب تو نے پورے حق سے کہا تھا کہ میں تمہارا شوہر ہوں تو مجھے دوسری شادی کرنے نہیں دو گی؟ تمہیں لگتا ہے کہ دوسری شادی کروں گا؟ ریحان نے مسکرا کر کہا تو ماہین نے حیرت سے ریحان کو دیکھا۔ یہ بات تو اس نے پلوشے کے سامنے کہی تھی، آخر ریحان کو کیسے معلوم ہوئی؟ جس وقت تم نے پلوش سے بات کہی تھی نا، اس وقت وہ میری کال چل رہی تھی اور میں نے تمہاری ایک ایک بات سنی تھی۔ میں اس دن کے بعد سے تمہیں ساری حقیقت بتا دینا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس وقت ہی نہ تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے وقت نہ نکال سکا۔ ریحان نے ماہین کو حیرت سے خود کو تکتے پا کر کہا اور ایک افسردہ سانس بھری۔ ماہین نے ریحان کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر لگایا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ آپ بہت برے ہیں، بہت زیادہ۔ آپ نے ایک دفعہ میرا نہیں سوچا۔ اس دن سے بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ ہم حرام رشتے میں ہیں، لیکن آپ نے اتنی بڑی سزا دی، اور آپ نے اپنے موبائل کے وال پیپر پر پلوشے کی تصویر کیوں لگائی تھی؟ ماہین نے غصے سے ریحان کا ہاتھ جھٹک کر کہا۔ چونکہ میرا موبائل کمرے میں ہی پڑا تھا اور تم کمرے میں ہی ہوا کرتی تھی، میں نے کہا اگر تمہیں سزا دے رہا ہوں تو پورے طریقے سے دوں، تاکہ تمہیں لگے کہ ہاں میں سچ میں پلوشے سے شادی کرنے والا ہوں۔ ریحان کہہ کر مسکرایا اور ماہین کو
اپنے حصار میں لیا۔ مجھے آپ سے بالکل بھی بات نہیں کرنی، جائیں یہاں سے، آپ بہت برے ہیں۔ ماہین ریحان کو خود سے دور جھڑکتی بولی۔ پھر تو مجھے بھی تم سے یہی کہنا چاہیے کہ تم بہت بری ہو۔ وہ ماہین کی پیشانی پر بوسہ لے کر بولا۔ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ وعدہ کرتی ہوں میں کبھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گی۔ وہ ریحان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کے بولی۔ ریحان مسکرایا اور ماہین کے چہرے کے قریب آ کر اپنا چہرہ کیا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں لیا۔ ماہین نے ریحان کو خود سے دور جھٹکا نہیں تھا، بلکہ آنکھیں مندے اس کے ساتھ دینے لگی۔ آج ریحان کے لمس میں نرمی تھی، محبت تھی، جس سے ماہین نے صف محسوس کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ریحان نے ماہین کے لبوں کو آزاد کیا تو ماہین نے شرما کے ریحان کے سینے میں اپنا منہ چھپایا۔ گھر چلیں؟ ریحان نے پوچھا تو ماہین نے اس بات میں سر ہلایا۔ ریحان ماہین کو لیے اپنے ساتھ حویلی روانہ ہو گیا تھا۔ ریحان نے اب خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی ماہین کو تکلیف نہ دے گا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہشات کا خیال رکھے گا، اور ماہین بھی طے کر چکی تھی کہ وہ کبھی ریحان کو اپنے الفاظ اور اپنے عمل سے تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ ناظرین، آج کا ناول تو یہیں تک، امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ কারণ চিন্তার কিছু নাই ভাই, এই সমস্যা হচ্ছে সাময়িক।